آ گئی۔ جبریل نے عرض کی آقا الہ العالمین فرماتا ہے کہ صدیق کو میرا سلام پہنچا دیں اور پوچھیں اَأَنْتَ رَاضٍ عَلَىٰ فَقْرِكَ هَٰذَا أَمْ سَاخِطٌ، سب کچھ میرے یار کے قدموں پہ اچھاور تو کیا ہے، ذرا یہ بتا کہ اللہ سے راضی ہو کہ ناراض ہو۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ کا صلہ، یہ ادب مصطفیٰ کا صلہ، یہ عشق مصطفیٰ کا صلہ، یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا صلہ کہ بے نیاز پوچھ رہا ہے، سب کچھ لٹایا تو ہے، ذرا یہ بتا اللہ سے راضی ہو کہ ناراض ہو۔ ڈاکٹر اقبال اسی موقع پہ غالباً بولے، فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور پھر مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار ثور آتی ہے، پروگرام بنا کے جہاں رکتے ہیں، صدیق اکبر نے عرض کی آقا آپ باہر ٹھہریں، میں ذرا غار کا مشاہدہ کرتا ہوں، کوئی موذی جانور نہ ہو تو تکلیف مجھے آنی چاہیے، آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ صدیق اکبر اندر جاتے ہیں، غار میں بے شمار سوراخ ہیں، تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک سوراخ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے، سطر کا کپڑا رہ جاتا ہے، لیٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اندر تشریف لائیے، میرے آقا اندر آتے ہیں، صدیق کی جھولی میں سر رکھ کے میرے آقا آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ بڑے علماء بیٹھے ہیں، صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، جو ایک نظر ایمان کی حالت میں آقا کے چہرے کو دیکھے وہ تو صحابی بنتا ہے، جو 3 دن اور 3 راتیں اکیلا بٹھا کے ٹکٹکی لگا کے دیکھتا رہے، اس کی شان کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر منظر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال بولے، کہتے کہ منظر یہ ہوگا کہ جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدے نیم باز میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔ حضور آرام فرما ہے، آنکھیں آپ کی نیم بند ہیں، صدیق اکبر جی بھر بھر کے آقا کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس ایریے میں ایک سانپ رہتا تھا، جب اس کو نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آئی، اس نے غار کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے، سارے سوراخ چیک کر کے صدیق کی اڑی والے سوراخ پہ آ کے منہ رکھتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ وہ کہتا کیا ہوگا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پنجابی کا بھی اپنا ذوق اور ٹیسٹ ہے، بلے شاہ کی زبان، پیر میرے علی کی زبان، سلطان باہو کی زبان، بلے شاہ کی زبان۔ پنجابی شاعر اس نے کہا آج سے عمر گزاری تے چھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ صدیق کی ایڑی والے سوراخ میں منہ رکھتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے، صدیق پاؤں ہٹا لو میرے منہ میں زہر ہے، صدیق کہتے ہیں تیرے منہ میں زہر ہے میری جھولی میں تریاک ہے، سانپ کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لو میرے منہ میں موت ہے، صدیق زبان حال سے کہتے ہیں تیرے منہ میں موت ہے میری جھولی میں حیات ہے، سانپ کہتا ہے میں مارے غار ہوں، صدیق کہتے ہیں میں یارے غار ہوں۔ سانپ نے وار کیا، بار بار کیا، صدیق نے جسم کو جنبش نہ دی، جان جاتی ہے تو جائے لیکن آرام مصطفیٰ میں فرق نہ آئے۔ آخر زہر جب چڑھا، بشریت کے تقاضوں کے تحت دماغ میں پہنچا، آنسو چلے، میرے آنسو میری واسکٹ پہ آتے ہیں، آپ کے آنسو آپ کی قمیض پہ آتے ہیں، میں ان آنسوؤں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں جو گرتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا جاگے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب فرق نوٹ کریں اللہ کے نبی اور عام آدمی کا۔ اگر کوئی آپ اور میرے جیسا ہوتا کہتا ویکسین لگوا لو، ہاسپٹل چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کا کیا مقام اور کیا شان اور کیا عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق گھبرا نہیں، اگر زہر موجود ہے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہے۔ علاج کیا دیا؟ نہ انجیکشن دیا، نہ ٹیبلٹ دی، نہ ٹیوب دی، اپنا لعاب دہن لگایا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لعاب دہن دوسرے سے بچو، اس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ارے یارو تیرے میرے لعاب دہن میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے لعاب دہن میں شفا کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جو ہی لعاب دہن لگا، سارے صدیق کے دکھ درد ہی دور ہو گئے، اور زبان حال سے صدیق نے کہا ہوگا جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو کہ مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ پھر ذرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر سے تعلق کا دعویٰ تو ہر مسلک والا کرتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا نظریہ کیا تھا؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا وقت وصال آیا، آپ نے فرمایا صحابہ کی جماعت جب میں مر جاؤں غسل دے کے
پڑھ کے میری میت اٹھا کے آقا کے حجرے کے دروازے پہ لانی ہے. عرض کرنا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. اب مقام غور ہے، پوری امت کی میجارٹی کا اجماع ہے کہ آقا کے بعد سب سے زیادہ صاحب فضیلت امت میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. اور ادھر قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے یار کے صحابہ کے انداز میں ایمان لاؤ، تب تم ہدایت پر ہو، تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے. صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا اپنی مزار انور میں زندہ موجود ہیں. اب میت اٹھانے والے کو پنجا کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، میت اٹھانے والے عمر فاروق ہیں، میت اٹھانے والے عثمان غنی ہیں، میت اٹھانے والے علی شیر خدا ہیں، میت اٹھانے والے عشرہ مبشرہ ہیں، میت اٹھانے والے صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں جن سے اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ جنہیں دیا ہے. کسی نے اعتراض نہ کیا. میت کو اٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں گھمایا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے. میت دروازے پر لا کے رکھ دی گئی. عرض کیا صاحب نے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. دروازہ پہلے بند تھا، امام فخر الدین رازی کے تو خود کھل گیا. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر کس بات کی ہے، یار کو یار سے ملا دو. جو میرے سفر کا ساتھی ہے، حضر کا ساتھی ہے، اسے میری مزار کا بھی ساتھی بنا دو. جو عقیدہ 14 صدیوں پہلے حضور کے غلام، امت میں سب سے زیادہ نبی کے بعد صاحب فضیلت صدیق اکبر نے پیش کیا، 14 صدیوں بعد وہی عقیدہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان نے پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا اے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پھر اسی تفسیر کبیر میں مسلم فریقین مفسر لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے دی انگوٹھی صدیق اکبر کو کہ اس پہ لفظ اللہ لکھا کے لے آؤ. مقام غور ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. گئے راستے میں سوچا کہ لفظ اللہ ہو لفظ محمد نہ ہو، تیرا عشق رسول کا دعویٰ کدھر گیا ہو. سنار سے کہا اللہ بھی لکھ دے محمد بھی لکھ دے. اس نے اللہ بھی لکھ دیا محمد بھی لکھ دیا. جب انگوٹھی لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں انگوٹھی پہ لکھا تھا اللہ محمد ابو بکر. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تو لفظ اللہ کہا تھا، تو محمد بھی لکھوا لایا، ابو بکر بھی لکھوا لایا. صدیق اکبر حیران ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے لکھایا، ابو بکر کس نے لکھایا؟ تھوڑی دیر گزری جبریل امین آ گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تیرا اتنا بڑا عاشق ہے کہ میرا نام تیرے نام کے باہر لکھانا گوارا نہیں کرتا، تیرا نام صدیق نے لکھایا ہے، تیرے عاشق کا نام خود رب ذوالجلال نے لکھایا ہے. اور پھر تفسیر البیان جس کے حوالے تبلیغ نصاب کے ہر صفحے پہ ہے اس میں موجود ہے. ایک دن میرے آقا مسجد نبوی میں آئے، تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر بھی آ گئے، تھوڑی دیر گزری بلال حبشی بھی آ گئے. اذان کا وقت ہوا، جب بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا دی. اب مقام غور ہے جب اذان ختم ہوئی، اب آقا کے نام سن کر اذان میں نام سن کے انگوٹھے چومنا بدعت ہوتا، شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، گمراہی ہوتا. نبی تو آیا ہی شرک بدعت مٹانے تھا. جب اذان ختم ہوتی تو کہنا چاہیے تھا صدیق توبہ کر، تم نے غلط کام کیا ہے. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا من فعل مثل خلیلی کنت له قائدا الى الجنہ. جو میرے شار صدیق کی سنت پہ چلے گا، اذان میں میرا نام سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے گا، میں اس کی انگلی سے پکڑ کے آپ جنت میں لے کے جاؤں گا. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اور اسی تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک شخص انتہائی فاسق فاجر مر گیا، قوم نے گھسیٹ کے کوڑے کی ڈھیری پہ ڈال دیا کہ یہ اتنا گنہگار ہے کفن دفن کے قابل نہیں، جنازے کے قابل نہیں. روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِجْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آ گئی کہ پیارے کلیم اس کے کفن دفن جنازے کا انتظام کرو. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، انہوں نے عرض کی یا اللہ تجھے بڑا شرابی، بڑا فاسق، بڑا فاجر. میرے رب نے فرمایا انہ ھکذا، کلیم صحیح کہتے ہو، شرابی بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، لیکن کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ. لیکن کلیم جب بھی یہ تورات کھولتا تھا، میرے آخر زمان نبی کا نام دیکھتا تھا، وہ جگہ چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا. ہم اس کے گناہ دیکھیں یا تعظیم مصطفیٰ دیکھیں؟
ایک سکھ شاعر کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، یہ رب کی دین ہے، چاہے تو کلمہ پڑھ کے تنقید کرتا رہے، چاہے تو سکھ ہو کے تیرے نبی کی نعت لکھ دے۔ کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، کل مجھ گناہگار کو حشر میں جنت ہو نصیب، کملی والے کا کہیں اس میں اشارہ تو نہیں۔ اور پھر یہی صدیق اکبر کتنا مقام ہے کہ میرے آقا نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی، لیکن تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ درخت دیکھا، کہتے ہیں کاش میں یہ درخت ہوتا مجھے جانور کھا جاتے تاکہ میں رب کے سامنے جواب دہی سے بچ جاتا ہوں۔ پرندے کو ایک دن درخت پہ بیٹھا دیکھا، فرمایا خوشخبری ہے پرندہ تیرے لیے، تو مرضی سے دانا چگتا ہے، مرضی سے درختوں کے سامنے بیٹھتا ہے، اور تصیر و الی غیر حساب، تو اس سے کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہونا۔ تو اتنا بڑا مقام، لیکن خوف خدا کتنا ہے۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آخر ایک دن ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، قبر کی منازل کو طے کرنا ہے، میدان محشر کی منازل کو طے کرنا ہے۔ اور پھر مجھے بہت پسند ہے ہمارے اپنا ریاض صاحب، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کہ زندگی میں ان کا ایک ایسا اچھا طریقہ تھا، ہر سال بڑی محبت سے التزام سے آقا کی محفل سجاتے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا وقت وصال کہ جناب کو ایسا عمل ہے جس پہ گارنٹی ہو کہ بخشش ہو جائے گی؟ بڑی دیر توجہ کے بعد فرمایا ایک عمل ایسا ہے مجھے یقین ہے اگر رب نے سارے عمل رد کر دیے اس عمل کے صدقے رب میری بخشش فرما دے گا۔ پوچھا کہ کون سا عمل؟ فرمایا ہر سال بڑی محبت سے آقا کی میلاد کی محفل سجاتا رہا ہوں، مجھے یقین ہے رب سارے عمل رد بھی کر دے، نبی کی محفل کے صدقے میری بگڑی بنا دے گا۔ اور دوسرا ان کا بڑا اچھا عمل یہ ہے، بلکہ صدقہ جاریہ ہے کہ طالبات کا مدرسہ بنا کے گئے، کافی سالوں سے چل رہا ہے، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا ان کی قبر میں نور اور رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون